توحید اتنی فضیلت والی، یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کی بنیاد اور جڑ یہی توحید ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اصلاح کرتے تھے اسی توحید سے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے تو یہیں سے آغاز ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کوئی معروف نہیں ہے توحید سے، اور توحید کی ضد جو شرک ہے اس سے بڑھ کر کوئی منکر اور برائی نہیں ہے جس سے روکنا چاہیے۔ یہ توحید اتنی عظمت اور فضیلت والی ہے، لہٰذا صرف ایک بات اگر یہاں رکھی جائے کہ اس توحید کے بغیر آدمی جنت میں جا نہیں سکتا، جہنم سے بچ نہیں سکتا، اور تو اور اس کے اور بھی نقصانات کہ رسول کی شفاعت میدان محشر میں توحید کی بنیاد پر ہی ملے گی۔ توحید نہ ہو تو سارے اعمال ایک آدمی زندگی بھر تسبیحات تہجد پڑھتا رہے، سب بیکار۔ جب اتنی اہمیت کی چیز ہے، یہ بھی سنا آپ نے کہ اللہ کے رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی شرک کرے تو سارے عمل برباد۔ تو ایک انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے ترجیح دینی چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں، دنیا داری سیکھیں یا نہ سیکھیں، لیکن توحید کے سیکھے بغیر ہمارے لیے چارہ کار نہیں ہے۔ ہماری خواتین ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہم ہوں، یہ سیکھنا لازم ہے۔ وہ قبر میں اور میدان محشر میں قرآن و حدیث کی دلیل ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا توحید کسے کہتے ہیں، اس لیے میں نے شرک کیا، میرے باپ دادا نے کیا اس لیے میں نے شرک کیا۔ اس جواب سے کوئی بچ نہیں پائے گا، قرآن و حدیث میں دلیلیں موجود ہیں۔ توحید اتنی عظیم ہے تو یہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مختصر تعارف یا تعریف میں اپنے الفاظ میں کروں کہ اللہ کو اس کی ربوبیت میں، یعنی رب ہونے کی حیثیت سے اللہ جو کام کرتا ہے، پیدا کرنا، زندگی دینا، موت دینا، بیماری دینا، شفا دینا، کائنات کا نظام چلانا، بارش برسانا، روزی دینا، خوشی اور غم دینا، اولاد دینا، یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ کل یوم ہو فی شان، عزت و ذلت بھی وہی دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، حکومت چھین لیتا ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ یہ ماننا کہ یہ جو کام اللہ کرتا ہے ویسا کام کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، 1% کا لاکھواں حصہ بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اگر اللہ اولاد دیتا ہے تو کوئی نبی، پیر، ولی، بلکہ فرشتے اور کوئی بھی مخلوق اولاد نہیں دے سکتی۔ کوئی مان لے تو ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ اللہ بارش برساتا ہے، کوئی یہ کہے کہ فلاں بھی بارش برساتا ہے، شرک کر رہا ہے، توحید اس کی گئی۔ اللہ کی ربوبیت میں اس کو اکیلا ماننا، الوہیت میں یعنی ہم جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، عبادتیں بہت سی ہیں، سجدہ، رکوع، نماز میں جتنے کام ہیں سب عبادت ہے، حج میں جتنے کام ہیں سب عبادت ہے، روزہ، طواف، نظر و نیاز، اللہ پر توکل کرنا، اللہ سے محبت جس میں تعظیم ہو ایسی محبت، خوف جس میں نفع اور نقصان کا، خوف سر جس کو کہتے ہیں، نفع نقصان کا عقیدہ ہو، وہ فطری خوف نہیں کہ سانپ سے ڈر گیا، بچھو سے ڈر گیا، عبادت والا خوف، عبادت والی محبت، رجا، امید، توکل، جو دل کے اعمال ہیں، یہ سب عبادات کے کاموں میں شامل ہے۔ ساری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ کسی ایک عبادت کو ایک مکھی بھی اگر غیر اللہ کے نام پہ چڑھائی تو شرک ہو گیا، بغیر توبہ کے مر گئے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں الوہیت کے کام صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے جو اچھے نام قرآن و حدیث میں ہے، اسماء حسنہ، صفات علیہ، جو صفت اللہ کی ہے، اس معنی میں اگر کسی مخلوق کو مانا کہ جیسے عالم الغیب اللہ ہے ویسا کوئی مخلوق کو مان لیا، جو نور اللہ کا ہے، یہ کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کے لوگ وہی نور سے نکلے ہوئے ہیں، کوئی یہ کہے کہ فلاں اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، کوئی یہ کہے کہ حضرت علی کے اندر اللہ آ گیا، کوئی یہ کہے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے ہر آواز کو، چونٹی کی چال کو، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو، ہر آہٹ کو، ہر کھٹک کو، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو، جیسے اللہ سنتا ہے ویسا کوئی اور سنتا ہے، تو وہ اللہ کے اسماء و صفات میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کسی مردے کو زندہ کر دیے، کوئی یہ کہے کہ وہ لوح محفوظ میں تقدیر تبدیل کر دیے، کوئی یہ کہے کہ وہ روزی دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، کائنات کا نظام چلاتے ہیں، کتب، ابدال اور ولی اور غوث ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن کے کائنات کا نظام سنبھالتے ہیں، وہ مشرک ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اس کائنات میں اللہ ہی اللہ ہے، مخلوق تو آئینے کے عکس کی طرح ہے، ہم اور آپ حقیقت میں ہے نہیں، جیسا کہ وحدت الوجودی کہتے ہیں،
ابن عربی اور ان کے شاگرد، اور جس کی تائید کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار اور بہت سارے دوسرے لوگ، کہ ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے، یہاں تک کہ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے وہ بھی اللہ ہے، فرعون میں بھی اللہ تھا، نمرود میں بھی، کتے بلی میں بھی نعوذ باللہ اللہ ہے، یہ ان کی کتابوں میں درج ہے۔ یہ سارے کے سارے توحید کو تباہ کر کے شرک میں پڑ گئے، کفر میں پڑ گئے۔ اللہ کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ایک اکیلا ماننا، لا شریک ماننا، یہ ہے توحید۔ اس کو دوسرے آسان الفاظ میں، جامع انداز میں بعض علماء نے لکھا کہ اللہ کو اس کے حقوق اور اس کے خصوصیات میں، دھیان رکھیے، بچوں کو بھی یاد کرائیے، اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں، اور اللہ کی جو خصوصیات و خوبیاں ہیں ان خصوصیات میں اللہ کو ایک ماننا۔ جو حق اللہ کا ہے، جو کام اللہ کا ہے، جو خصوصیت اللہ کی ہے، وہ کسی اور کی ہے ہی نہیں، یہ توحید ہے، ایسا ماننا۔